الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دو جہاں کے درمیان فاصلہ ہے ایک سانس کا چل پڑی تو یہ جہاں رک گئی تو وہ جہاں تو پھر ان سانسوں کی مالا میں پرو دو موتی تم درود کے پھر چاہے یہ جہاں ہو یا وہ جہاں ساتھ ہوں گے سرکار دو جہاں اخلاص عقیدت محبت کے ساتھ ایک دفعہ نماز والا درود شریف بڑے بلند آواز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الہی مسلمانوں پر رحمت کی نظر کر دے الہی مسلمانوں پر رحمت کی نظر کر دے ہماری التجاؤں میں پیدا ذرا اثر کر دے نمازیں ترک کر کے ہوئے تیری یاد سے غافل نمازیں ترک کر کے ہوئے تیری یاد سے غافل ہمیں تو نام احمد سے ذرا باخبر کر دے کسی کو ناز ہوگا پارسائی کا عبادت کا ریاضت کا ہمیں تو ایک بھروسہ ہے محمد عربی کی شفاعت کا معزز حاضرین بزرگان دین جماعت مسلمین امت بہترین اللہ تعالیٰ نے بڑی بندہ نوازی فرمائی جمعۃ المبارک کی
سے جڑنے کی برکت سے اللہ نے اس کی امت کو سارے نبیوں کی امتوں کا سردار بنا دیا۔ میرے اللہ نے سارے انسانوں کا سردار آدم علیہ السلام کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے فرشتوں کا سردار جبرائیل امین کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے گھروں کا سردار بیت اللہ کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے دروازوں کا سردار در کعبہ کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے کنووں کا سردار زمزم کے کنویں کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے پتھروں کا سردار حجر اسود کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے جانوروں کا سردار قرآن کو بنایا۔ میرے اللہ نے ساری پہاڑیوں کا سردار کوہ طور کو بنایا۔ میرے اللہ نے ساری آوازوں کا سردار حضرت داؤد کی آواز کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے حسینوں کا سردار حضرت یوسف کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے تختوں کا سردار حضرت سلیمان کے تخت کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے پرندوں کا سردار ہدہد کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے مہینوں کا سردار رمضان المبارک کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے دینوں کا سردار جمعۃ المبارک کو بنایا۔ میرے اللہ نے ساری کتابوں کا سردار قرآن مجید کو بنایا۔ میرے اللہ نے ساری راتوں کا سردار لیلۃ القدر کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے صحابہ کا سردار صدیق اکبر کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے نبیوں کا سردار آمینہ کے لال کو بنایا۔ میرے اللہ نے ساری امتوں کا سردار محمد مصطفیٰ کی امت کو بنایا۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے، اللہ نے سارے نبیوں کی امتوں کا مجھے اور آپ کو سردار بنایا۔ یہ اور بات ہے، ہم اپنا مقام بھول چکے ہیں۔ اتنے بڑے نبی کی امتی ہے، 5 وقت کی نماز نہ ہو، کون سا محمدی ہے؟ 24 گھنٹے میں 8-10 منٹ سورہ رحمان یاسین کے لیے نہ ہو، کون سا محمدی ہے؟ ہم سارے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہاں فخر سے کہتے ہیں کہ ہم بولو ہم حسینی ہیں، بولو اونچی آواز میں ہم حسینی ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں سچا پکا حسینی ہم تب کہلائیں گے جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر 72 سے 82 تک تیر و تلوار کے زخم موجود ہے، لیکن اس کے باوجود کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر تیمم کر کے امام حسین عصر کا سجدہ ادا کر رہے ہیں۔ ہم اٹھے کٹے ہو کے نماز نہیں پڑھتے، حسینی کہاں سے بن گئے؟ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا جنت کے سارے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں۔
نماز پڑھو، مصیبت آئے تو صبر کرو. یہ ہے امام حسین کا پیغام. 72 آل رسول کے سب دیسوں پہ چل گئے. ہمیں گرمی بڑی ستاتی ہے. دین، ایمان، قرآن، کلمہ، اسلام، یہ ساری پراپرٹی میرے تمہارے دامن میں موجود ہے. بے شک بولو زور سے، بے شک یہ شہدائے کربلا کا صدقہ ہے. ان کے خون کی ندیاں بہائی گئی، تب جا کر یہ دین اور اسلام ہم تک پہنچا. ہم ڈول تماشے اور ناچ گانوں میں پڑے ہوئے ہیں. سچے پکے مسلمانوں حسینی بنو، سچے پکے محمدی بنو. اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے نبی کا مجھے اور آپ کو امتی بنایا. جو نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ، جو نبی سارے نبیوں کا سردار. اور اس امت کو میں پوچھتا ہوں الہ العالمین، تو نے محمد مصطفیٰ کی امت کو سارے نبیوں کی امتوں کا سردار کیوں بنایا؟ کہا آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل صدیق اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یوسف صدیق اللہ، سلیمان خلیفۃ اللہ. 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے. میرا تمہارا ایمان ہے ہمارا نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ، ہمارا نبی سارے نبیوں کا سردار. میرے اللہ نے ثابت کر دیا، میرے محمد سے جڑنے کی برکت سے میں نے اس کی امت کو سارے نبیوں کی امتوں کا سردار بنا دیا. اور کل میں پورے وجدان کے ساتھ کہتا ہوں، اور آپ بھی میری اس بات سے اتفاق کریں گے، جو سمجھ آئے تو زور سے بے شک کہنا، کل میدان محشر میں ہمیں کوئی نہیں بچائے گا. اگر بچائے گا تو آمینہ کا لال بچائے گا. ہم نہیں بچائیں گے، ابو یہ جگری اور گہرے دوست کوئی نہیں بچائے گا. سب کی زبان پہ ایک ہی رٹ ہوگی، یا ربی نفسی یا ربی نفسی. اللہ نے صرف ایک ہستی بنائی ہے جس کی زبان پہ ایک رٹ ہوگی، یا ربی امتی یا ربی امتی. غلامی میں جیو، غلامی میں مر جاؤ. فضاؤں میں بسی خوشبو، زباں پر کس کا نام آیا؟ وہی حضرت محمد، عرش سے جن پر سلام آیا. نبی امی لقب، نبی امی لقب، لیکن معلم تھا عالم کا. رسالت کو ہے جس پہ ناز، وہ خیر الانام آیا. یقیناً بخش دے گا رب عالم مجھ عاصی کو، اگر وہ حشر میں کہہ دے کہ یہ میرا غلام آیا. پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. غلامی میں جئیں گے، بولو انشاءاللہ غلامی میں مریں گے. سارے رشتہ دار ہوتے رہ جائیں گے اگر سنت نبوی میں زندگی گزار کے مر گئے. یہ سارے جنازے اٹھانے والے روتے رہ جائیں گے. انشاءاللہ میرا نبی انگلی پکڑ کے مجھے اور آپ کو جنت کا مسافر بنا دے گا. اور ایک بات، عیسیٰ علیہ السلام کی شان کوئی کم تھوڑی تھی. میں آپ کو سمجھاؤں میرا اور آپ کا مقام کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا. ماں کا نام مریم، جن کی شان میں اللہ نے قرآن کریم میں پوری سورہ مریم نازل فرمائی، جن کو اللہ بے موسمی پھل کھلا رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو قبیلے والے، قوم والے، برادری والے تہمت لگانے لگے، الزام لگانے لگے. کہا مریم تیرا ابا پاک، تیری اماں پاک، تیری شادی ہوئی نہیں، تیرا رشتہ ہوا نہیں، یہ بیٹا کہاں سے لے آئی؟ حضرت مریم کہنے لگی مجھ سے نہ پوچھو، بچے سے ہی پوچھ لو تو کون ہے. قبیلے والے کہنے لگے مذاق کر دیے، ابھی ابھی دنیا میں آنے والا بچہ کبھی بولتا نہیں. حضرت مریم کہنے لگی میں بھی جانتی ہوں 9 مولود بچے بولتے نہیں، لیکن جب میرا اللہ بلوانا چاہے تو بچے چپ بھی نہیں کرتے. قرآن میں فاشارت الیہ، حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا، کہا مجھ سے نہ پوچھو، بچے سے ہی پوچھ لو تو کون ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. میری ماں سے نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو میں کون ہوں.
انی عبداللہ، میں اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نماز کا، زکوٰۃ کا، والدین کی اطاعت کا حکم فرمایا۔ اور ایک بات ہے، میدان عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے، بہت سارے معجزات۔ مٹی کی چڑیا بنائی، پھونک ماری، اللہ کے فضل سے جان بڑی اڑنے لگ گئی۔ مادرزاد اندھے کی آنکھ میں انگلی رکھتے، نور اتر جاتا، کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، شفا مل جاتی۔ جب قرب قیامت کا فتنہ آئے گا دجال کا، عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر اتریں گے، عصر کی نماز کا وقت بالکل قریب ہوگا، پوائنٹ کی بات، امام مہدی مصلی پر ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نظر پڑے گی، پیچھے ہٹ جائیں گے، آپ آئے نماز پڑھائے۔ عیسیٰ فرمائیں گے نماز پڑھانے کے لیے نہیں، دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، سبحان اللہ ضرور کہنا۔ عیسیٰ فرمائیں گے نبی بن کے نہیں آیا، محمد مصطفیٰ کا امتی بن کے آیا۔ اللہ نے بھی مانگے مجھے اور آپ کو امتی بنا دیا۔ مشکات شریف میں، ترمذی شریف کے لیے ہر پیر ہر جمعرات کو میرا تمہارا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارے نبی کی روح پر کتنے کچوکے لگتے ہوں گے، پورا کا پورا فائل انسٹاگرام اور فیس بک کے علاوہ کچھ لکھا ہی نہیں۔ آدھے سے زیادہ دن موبائل کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ نوجوان نسل کا حال دیکھو، 2 بجے تک بیٹھے رہتے انٹرنیٹ پر۔ استعمال کرو، ٹھیک کرو، جنت میں لے جائے گا یہی موبائل، غلط استعمال کرو یہی موبائل جہنم کا ایندھن بنا دے گا، چلتا ہی نہیں اس کے بغیر۔ اب تو اتنا مشکل دور ہے، بیوی کے بغیر رہ سکتے، موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتے، موبائل چاہیے ہے۔ ارے ہم بھی یوز کرتے ہیں، اس پر اعظم پڑھو، قرآن پڑھو، درود شریف پڑھو، 40 درود پڑھو، ٹھیک ہے، موبائل تمہارے لیے رحمت ہے۔ کرتے کیا ہے، قرآن کی بکواس سارا دن، جنیوں کے ناچ دیکھتے پھرتے۔ الحیا شعبۃ من الایمان، اللہ کے نبی نے فرمایا حیا اور شرم ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے گھروں میں جب تک موبائل نہ دو ہاتھ میں کھانا نہیں کھاتے، اتنی بیماری گھر گھر میں پھیلی ہوئی ہے۔ چھوٹے 4 5 سال کے بچے بچیاں شارٹ ویڈیو جب تک دیکھے نہیں ان کے گلے سے نیچے لوگ میں نہیں جاتے، اور ماں نے عادت ہی ایسی بنائی ہے کہ باپ سے ماں کہتی ہے تمہارا موبائل دے دو تاکہ کھانا کھا لے۔ کیوں؟ موبائل نہیں دو 1 روٹی کھائے گا، موبائل دو 2.5 روٹی کھائے گا۔ یہ بچے کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ موبائل میں تو کھانا جاتا ہی نہیں۔ جب گھروں میں بڑے لوگ موبائل دیکھتے دیکھتے کھانا کھائیں گے، اثرات بچوں میں جاتے ہیں۔ میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں ماں کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، باپ کی دعائیں لینے کا ٹائم نہیں ہے۔ اگر باپ سے بات بھی کریں گے نا، موبائل چلاتے چلاتے بات کریں گے، 5 مرتبہ ماں بلا کے پتا ہی نہیں گیم میں اتنا مشغول ہے۔ یہ جتنے بڑی عمر کے لوگ ہیں 70 75 80 سال، وہ تو سمجھتے ہوں کہ ہمارا زمانہ کتنا خوبصورت تھا کہ مائیں چکی بھی چلاتی تھی، محمد پہ درود بھی بھیجتی تھی۔ آج گھروں میں دیکھو جھاڑو بھی دے رہے، گانا بج رہا ہے، جھاڑو دے رہی ہے، سالن پکا رہی ہے، سبزی پکا رہے، آٹا گوندھ رہی ہے، فلم چل رہا ہے، گانے بج رہے ہیں۔ پہلے مسجدوں کے پاس آتے تھے، گھروں کے پاس سے گزرتے تھے، سورہ یاسین کی آواز آتی تھی، گھر گھر میں گانا بج رہا ہے، موسیقی چل رہی ہے، جنازے اٹھ رہے ہیں، دوسری طرف ڈیجے بج رہا ہے۔ یہ نا میری تمہاری جنت کی تیاری، جنت میں جانا ہے، بولو انشاءاللہ بھی اتنی طبی آواز میں سوچ رہے کہ کبھی انشاءاللہ بولیں گے میں ابھی نہ فوت ہو جائے، وہ تو وقت پہ مرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جنت کا مسافر بنائے گا انشاءاللہ۔ جنت میں جانا ہے کن کو جانا بتاؤ ذرا ہاتھوں سے۔ ماشاءاللہ اللہ نے اتنی خوبصورت جنت بنائی، سورہ محمد پارہ نمبر 26، مثل الجنت الذی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ 4 نہریں، کتنی؟ 4 نہریں اللہ جنتیوں کو عطا فرمائے گا۔ پہلی نہر پانی کی نہر، ابھی تو فلٹر پانی پی رہا ہوں، جاپان سے 2 لاکھ کا مشین منگوانا پڑتا ہے کہ ہڈیوں کا کیلشیم ختم نہ ہو جائے۔ اللہ جنتیوں کو فلٹر پانی کی نہر عطا فرمائے گا۔ دوسری نہر دودھ کی نہر، تیسری نہر شہد کی نہر، اور چوتھی نہر اللہ عطا فرمائے گا قرآن میں پارہ نمبر 26 اللہ شراب کی نہر۔ شراب دنیا میں حرام ہے، جنت میں نہیں۔ دنیا کی شراب میں نشہ ہوتا ہے، جنت میں نشہ
لیکن دنیا میں جو طبیعت کے ساتھ جو چیزیں لاحق ہے، پاخانہ ہے، بخار ہے، یہ ساری چیزیں، اور ایک بات بڑھاپا بھی نہیں، بولو سبحان اللہ، ہر ایک کی عمر، میری آپ کی جتنے بیٹھے ہیں آپ دیکھو ہمارے کتنے بزرگ کرسیوں پہ بیٹھے، کوئی 60 کوئی 65 کوئی 70 سال کا ہے، جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا، میرے نبی کا فرمان مشکات شریف میں، سب کی ایک ہی عمر ہوگی 33 سال میں سب جوان ہوں گے ماشاءاللہ، کوئی بیماری نہیں ہوگی، موت بھی نہیں، جب رہے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اللہ ہر ایک جنتیوں کو حور عطا فرمائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں سنترے کے چھلکے کے نیچے 40,000 لوگ بیٹھے گے، اللہ نے جنت کی وہ سنترا کتنا بڑا ہوگا، آدمی کتنا بڑا ہوگا، اتنی خوبصورت جنت بنائی، پاخانہ نہیں، صحابی نے پوچھا مشکات میں موجود ہے، پاخانہ نہیں، کھانا کہاں جائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا جنتی ایک ڈکار لے گا سارا کھانا ہضم، ہم ڈکار لیتے پتہ چل جاتا ہے کون سا کھانا کھا کے آیا، بدبو پھوٹتی ہے، میرے نبی نے فرمایا جنتی ایک ڈکار لے گا سارا کھانا ہضم، اور اس کی ڈکار بدبو نہیں، اس کی ڈکار میں سے مشک و زعفران کی خوشبو پھوٹے گی، مفت میں دے دے گا اللہ جنت، دنیا کی کوئی چیز مفت میں ملتی ہے؟ 2 روپے کی چیز ہو نا پھر بھی کہتے ہیں مول صاحب چھوٹے نہیں، جب چھوٹے لے کے آؤ، 2 روپے کی چیز مفت میں دنیا والا نہیں دے گا، اتنی خوبصورت جنت اللہ نے بنائی، اللہ ایسے ہی مفت میں دے دے گا۔ اگر جنت اتنی سستی ہوتی بلال حبشی کی چمڑی نہ دے دی جاتی، جنت اتنی سستی ہوتی ابو فقیہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی، جنت اتنی سستی اور مفت کی چیز ہوتی سگیرہ کی آنکھیں نہ نوچی جاتی، جنت اتنی سستی ہوتی 72 آل رسول کے سر نیزوں پہ چڑھائے نہ جاتے، امام حسین کے بدن جسم پر 72 سے 82 تک تیر و تلوار کے زخم نہ آتے، جنت اتنی سستی ہوتی، میرے نبی اور صاحبین 5-5 6-6 دن کے فاتحے نہ گزارتے، ہمارے نبی کی لائف دیکھو، زندگی دیکھو، تمرن او تمرین، امی عائشہ فرماتی ہے کبھی ایک کھجور کا دانہ ہوتا تھا، کبھی 2 دانے ہوتے تھے، کبھی ایک پیالہ دودھ کا ہوتا تھا، اور اس کی بھی تب قدر ہوئی جب دودھ کا پیالہ بھی نہیں ملتا تھا، چولہے میں گھاس اگاتی تھی، جب پکتا ہی نہیں کچھ ہو تو بنایا جائے، گھاس اگاتی تھی، پاپے جھیلے مصیبتیں اٹھائی، تب یہ دین اسلام قرآن ہم تک پہنچا، انہوں نے پتے چبا کے قرآن پڑھا، ہم ٹنگڑی کھا کے سوئے یاسین نہیں پڑھتے، سال گزر جاتا ہے، قرآن سے پیار نہیں، نبی سے پیار نہیں، میں کہتا ہوں صرف محمدی اور حسینی نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، ان کا کردار اپناؤ۔ امام حسین خود فرماتے میری زندگی کی کوئی نماز ایسی نہیں گئی جس نماز کے بعد میں نے قرآن کی تلاوت نہ کی، ہمیں تو 5 منٹ مسجد میں بیٹھنے میں کھجلی ہوتی ہے، آئیں کہ سب سے پہلے گھڑیوں میں دیکھتے ہیں، جمعہ میں بھی ہوتا ہے نا، تو ہم سب کو پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجمعی بتا دیتے ہیں مول صاحب بند کرو ٹائم ہو گیا، کپڑے بدلتے رہتے اس طرح، اور اسی طرح مسلمانوں زندگی ہماری اس مجمع میں کوئی 35 کوئی 40 کوئی 50 کوئی 55 کا ہے، آپ لاکھ کوشش کرو آپ پیچھے جا سکتے ہو نہیں، ہم قبر کی طرف جا رہے ہیں، تم اپنی ساری پراپرٹی بیچ دو، ایک 30 کو ایک 40 ہو گئی، تم 40 کو 30 نہیں بنا سکتے، ہم قدم قدم لمحہ لمحہ سیکنڈ سیکنڈ ایک ایک سانس میں اور آپ اپنی قبر کی طرف جا رہے ہیں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے عیش و عشرت بنانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، اپنے رب کو جوانی میں بھولا نہ تو، اور طاقت کے بوتے میں پھولا نہ تو، جب جوانی گلے گی تو پچھتائے گا، ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کو پانے سے کیا فائدہ، کتنا مشہور قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کرا، یوں بڑائی جتانے
دشمنی موڑ کے بیٹھا ہے. مسجدوں میں آتے دیکھتے دائیں بائیں کون کھڑا ہے, نہیں اس کے لیے نہیں بنتی, جگہ بدل دیتے. لاکھ سجدے کرو, اللہ کو ایسے سجدوں کی ضرورت نہیں جب دلوں میں کینہ لیے کھڑے ہو. آدمی کو آدمی سے کینہ نہیں اچھا, جس سینے میں کینہ ہو وہ سینہ نہیں اچھا. اس دل کو پاک کرو, ہمارے نبی کی غلامی میں زندگی گزارو. بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے, محرم الحرام کا مہینہ. اس مہینے کا سب سے بنیادی پیغام نماز کا ہے. امام حسین کا سب سے بنیادی پیغام کون سا ہے؟ بولو. ایک نماز نہیں چھوڑیں گے, بولو انشاءاللہ. اگر نمازی بن گئے سمجھ لو حسینی بن گئے, اخلاق درست کر لیے سمجھ لو محمدی بن گئے. میرے نبی نے آخری موقع پر کہا تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, میری امت نماز نہ چھوڑنا, میری امت اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ہمارے نبی کا یتیموں کے ساتھ سلوک کیسا تھا, اور عملاً فرمایا, قولاً بھی فرمایا. مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے, یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو. یا اخلاق, یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو, جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی ہی کیا تمہارے نام اعمال میں لکھی جائیں گے. عیدگاہ جا رہے ہیں, ایک بچہ رو رہا ہے, ہمارے نبی نے پوچھا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ آج عید کا دن ہے, سب بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے, تو کیوں رو رہا ہے؟ فلاں غزوے میں میرا ابا شہید ہو گیا, چند ہفتے پہلے میری ماں فوت ہو گئی, اس بڑی کائنات میں اب میرا کوئی بھی نہیں ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اپنا دامن رحمت کھول دیا اور اس بچے کو سمیٹ کر کہا جس کا کوئی نہیں اس کا میں قادی کملی والا ہوں. گھر لے گئے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا حسنین کا خوبصورت جوڑا منگواؤ, اسے پہناؤ. اسے پہنایا گیا, ناشتہ کرایا, غسل کرایا, اچھے سے کپڑے پہنائے. جب اس کی مانگ سج گئی, مزید احساس محرومی کو دور کرتے ہوئے میرے نبی نے میٹھے مت بھرے لہجے میں پوچھا اما ترضا ان محمد ابوک و عائشہ امک و فاطمہ بنت محمد اختک, بیٹا کیا تجھے پسند نہیں محمد تیرے ابو لگے, عائشہ تیری امی لگے, فاطمہ تیری بہن لگے؟ وہ یتیم بچہ کہنے لگا اگر مجھے یہ رشتے مل جاتے مجھے اور کیا چاہیے, مجھے تو پورا زمانہ مل گیا, اور جس کو سرکار مل جائے اس کو اور چیز کیا چاہیے. کہا مجھے یہ رشتے مل جاتے مجھے اور کیا چاہیے. ہمارے نبی نے کہا چل آج کے بعد یہ رشتے تیرے رہے. پھر پوچھا تیرا ابا زندہ تھا تجھے عیدگاہ لے جاتا تھا, کیسے لے جاتا تھا؟ کہا یہاں بٹھا کے لے جاتا تھا. آپ زمین پر تشریف فرما ہوئے, اس بچے کو یہاں بٹھایا, آپ جا رہے چوک پر چند بچے کھڑے. ایک بچے نے جب یہ منظر دیکھا ٹھنڈا سانس لیا, کہا کاش آج میں بھی یتیم ہوتا, ابو کی انگلی نہ ملتی, نبی کا کاندھا تو مل جاتا. یہ میرے نبی کا اخلاق تھا. ہمارا اخلاق کیسے ہو سکتا؟ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے, دشمنیوں میں بٹے ہوئے, کوئی کسی سے عداوت نہ رکھو, دل کو صاف رکھو. ماں زندہ ہے قدر کرو, کان کھول کے سنو. باپ زندہ ہے, باپ کی قدر کرو. جیسا کرو گے ویسے. شریعت میں ڈھیل ہو سکتی ہے, نیچر میں قدرت میں ڈھیل نہیں ہوتی. نماز نہیں پڑھی ہو سکتا ہے اللہ تمہیں معاف کر دے, لیکن قدرت میں ڈھیل نہیں. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. باپ کو گالی دو گے تمہارا بیٹا تمہیں گالی دے گا, ماں کو گھر سے نکالو گے تمہارا بیٹا تمہیں گھر سے نکالے گا. شریعت میں ڈھیل ہو سکتی ہے, قدرت میں نیچر میں کبھی ڈھیل نہیں ہوتی. ایک بیٹا تھا نا, باپ کو گھسیٹ کے لے جا رہا ہے, دریا میں پھینک رہے. باپ مسکرانے لگا, کہاں کیوں ہنس رہا ہے؟ موت کی چنگل لے جا رہا ہے. ایک بارش پیچھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں اپنے باپ کو یہاں تک لایا تھا, تو ایک بارش آگے نکل گیا, سوچتا ہوں تیرا بیٹا تجھے کہاں تک لے جائے. جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. ماں باپ کا ادب اور احترام کرو. آگے والا جملہ پورے وجدان کے ساتھ کہتا ہوں دوستو, ولیوں کی دعاؤں میں وہ طاقت نہیں جو طاقت بوڑھے ماں باپ کی دعاؤں میں اللہ نے رکھی. ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ماں باپ گھروں میں زندہ ہے, انہیں سے دعا کرو, اللہ انشاءاللہ تمہاری دکان پر, مکان پر, کاروبار میں, بزنس میں, دھندے میں, جاب میں, پیسوں میں, اولاد میں اللہ تعالیٰ رحمتوں کی برکتوں کی چھم چھم بارش برسائے گا. کیوں؟ تمہارے ہاتھ, تمہارے اندر, تمہارے پاس تمہارے ماں باپ کی دعا ہے. اور ضرور نہیں ماں رابعہ سیدہ ہو, لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں, مٹی میں ملوث گوبر والے ہاتھ بھی اٹھا کے یا اللہ میرے بیٹے کا نصیب کھول دے. اللہ اس کے ہاتھوں کو ملوث مٹی والا نہیں دیکھتا, اللہ دیکھتا ہے اس کی ماں بول رہی ہے, اللہ اجابت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے. یہ اخلاق ہے. میرے نبی نے فرمایا تیری جنت تیرے ماں کے قدموں تلے ہے, تیرا باپ تیرا جنت کا دروازہ ہے. میں جتنے نوجوان بھائی ان سے کہتا ہوں 5 منٹ 10 منٹ موبائل سائڈ پہ رکھ کے ماں باپ کی دعائیں لے لیا کرو, انشاءاللہ اللہ تمہارا فیوچر تابناک بنا دے گا. سب ایگری کرتے ہو اس بات سے؟ ماں زندہ ہے قدر کریں گے, بولو انشاءاللہ. باپ زندہ ہے قدر کریں گے, بولو انشاءاللہ. نبی کی غلامی میں جیے گے انشاءاللہ. نبی کی
کی غلامی میں مریں گے، سچے پکے حسینی بن کر زندگی گزاریں گے، سچے پکے محمدی بن کر زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے میں اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے، آمین کہہ دو۔ جتنے ہمارے رشتے دار انتقال کر گئے اللہ سب کی قبروں میں تو نور سے